سپریڈ دا اسلام کے قابل احترام دوستوں، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، پاکستان بدقسمتی سے آج کل کچھ ایسی زہریلی ہواؤں کے نرغے میں ہے جنہوں نے ایک دفعہ ہماری بنیادیں تک ہلا دی ہیں۔ حال ہی میں یہ اجنبی خبر پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا کی زینت بنی کہ اسلام آباد کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اسرائیلی طیارہ اترا اور اس نے 10 گھنٹے بعد دوبارہ یہاں سے اپنی اڑان بھری۔ اس واقعے کی گرد ابھی پوری طرح بیٹھی بھی نہیں تھی کہ آسیہ ملونہ کے کیس نے عشاق رسول کے قلب و جگر کو چھلنی کر دیا، جس کو پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت سے صرف اس وجہ سے رہائی کا پروانہ مل گیا کہ مدعی اس کیس کی صحیح پیروی نہ کر سکے تھے، اور ججز حضرات مجبور تھے کہ ایسے حالات میں قانون اس کے لیے کوئی سزا تجویز نہیں کر سکتا تھا، جبکہ انہی نامہربان موسموں میں ملک کے جید عالم دین اور عظیم سیاسی و سماجی شخصیت مولانا سمیع الحق کی شہادت کی خبر بھی ایک ایسا سانحہ تھا جس نے ہر دل مضطر کو مزید چرکے لگا دیے۔ ناظرین، آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان سب واقعات اور ان کے اسباب کا احاطہ کر سکیں، لیکن اس سے قبل ہم اپنے نئے آنے والے ساتھیوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ معزز خواتین و حضرات، اسرائیلی طیارے کی پاکستان آمد کی خبر ایک اسرائیلی صحافی جس نے ٹویٹر پر یہ خبر عام کر کے شاید پاکستانیوں کے ظرف کو ناپنے کی کوشش کرتے ہوئے ملک میں عدم اطمینان کی فضا پیدا کر دی، جبکہ ابھی ملک کے طول و عرض میں اس انہونی پر تبصرے جاری ہی تھے کہ 31 اکتوبر کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے آسیہ ملونہ کی رہائی کی خبر نے پاکستانی عوام کے دل و دماغ میں آگ لگا دی۔ یہ ایک ایسا حساس معاملہ تھا جس سے صرف نظر کرنا کسی نام کے مسلمان کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ یہ خبر پورے ملک میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے عشاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے سڑکوں پر نکل آئے اور کاروبار حیات رک کر رہ گیا۔ شمع رسالت کے پروانے عالم جذبات میں ہر بند سے آزاد ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ ناظرین، یہاں ایک بات اور یاد رکھیں کہ 31 اکتوبر کو ہی غازی علم دین شہید کو پھانسی دی گئی تھی، اور انہی 3 ججوں میں سے ایک جج وہ بھی تھا جس نے غازی ممتاز کو تختہ مقتل پر لٹکانے کا فیصلہ سنایا تھا۔ محترم ناظرین، ابھی پاکستانی میدانوں اور فضاؤں پر اسی نامہربان موسم کا راج تھا کہ مولانا سمیع الحق بھی، جو کہ اس ملونہ کی رہائی پر آپ دیدہ تھے، نے ایک جلسہ عام کے دوران، جو کہ اسی سلسلے میں منعقد کیا گیا تھا، سے خطاب کے دوران چند ایسے اشارے دیے جن کے پیچھے کئی راز دفن تھے۔ اور یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ گزشتہ انتخابات میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے اپنی تقریر کے دوران کہا کہ میں وزیر اعظم عمران خان سے حال ہی میں مل چکا ہوں، جبکہ دوران ملاقات میں نے اس کے سامنے کئی اہم اور متنازع مسائل پر گفتگو بھی کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان دباؤ کا شکار تھا اور کسی بھی بات کو کھل کر کرنے سے نہ صرف کترا رہا تھا، بلکہ میں نے محسوس کیا کہ اسے ملک میں جاری تشدد کی اس لہر نے کافی بے چین کر رکھا ہے۔ مولانا نے کہا کہ اس موقع پر میں نے وزیر اعظم سے کہا کہ وہ ان قوتوں کے سامنے ڈٹ جائیں جو پاکستان کو کمزور کرنے کے در پہ ہیں، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھو کہ اس کا انجام تمہارے اور ملک کے حق میں سنگین ہو سکتا ہے۔ مولانا کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے عمران کو خبردار کیا کہ اگر اس نے اس موقع پر کسی بھی کمزوری کا مظاہرہ کیا تو اللہ نہ صرف اس سے یہ حکومت چھین لے گا، بلکہ یہ انجام اس کے لیے کسی عبرت سے کم نہیں ہوگا۔ یہ بدبخت انسان تھا، یہ نثار ثاقب، اس نے بڑا نام کمایا تھا اور بڑے سخت اقدامات کر رہا تھا، بڑے بڑے ظالموں کے خلاف، اور بڑے بڑے چوروں کو پکڑ رہا تھا، بدراء کو پکڑ رہا تھا۔ تو ہم نے کہا یہ تو اللہ نے گویا بڑا کوئی فرشتہ بھیجا ہے، لیکن وہ فرشتہ شیطان نکلا، وہ ابلیس کا بچہ نکلا۔ اس خبیث نے اپنے سارے نیکلامی پر پانی ڈلوایا اور اس نے اپنے سب کچھ نیکلامی کو بہا کر لے گیا۔ تو یہ صورتحال میں نے، آپ نے شاید شاہ صاحب سے سنا، میں عمران خان سے پچھلے دنوں ملا، تو پہلی ملاقات میں پہلی بات ایجنڈے پر میں نے یہی رکھی تھی کہ بات چل رہی ہے آسیہ کو چھوڑنے کی، تو آسیہ کے چھوڑنے کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ پریشان سا تھا کہ بہت یعنی خاص وضاحت نہیں کر رہا تھا، لیکن گو مگو میں تھا۔ میں نے کہا ایسا کرو گے تو تمہاری حکومت اللہ چھین لے گا، کیونکہ میں نے نواز شریف نے
راتوں رات ممتاز قادری کو پھانسی پر لٹکایا، حالانکہ پورا ہندوستان اور پاکستان کی ضرورت نہیں کر سکتا، لیکن وہ خبیث آدمی 1000 مرزائیوں سے زیادہ خطرناک تھا۔ یہ نواز شریف، یہ ہم بدقسمت ملک ہیں، جو بھی آتا ہے ہم پچھلے کو دعا دیتے ہیں۔ تو اس شخص کو کوئی پرواہ نہیں تھی امریکہ کے غلامی میں، ہمیں اتنا پھنسا دیا کہ راتوں رات ممتاز قادری کو اس نے پھانسی پر لٹکایا۔ تو میں نے یہ سارا قصہ کیا عمران خان کو، میں نے عمران کو یہ نواز شریف کا قصہ بھی کیا کہ دیکھو اب جو بھی ہو ڈٹ جاؤ، دباؤ میں مت آؤ۔ تو اب یہ ججوں کا جو آیا ہے ہمارے اوپر ایک عذاب، ان ججوں کو سزا دی جائے، اور میں کہتا ہوں کہ عمران خان ڈٹ جائے، ان ججوں کو معزول کر دے یا یہ پیسہ واپس دلوائے۔ اگر ایسا نہیں کرتا تو میرا یقین ہے کہ اس کی بھی ذلت کے دن آ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور خوار ذلیل کر کے نکالے گا۔ ناظرین، یہ تھی مولانا سمیع الحق کی وہ آخری تقریر جو انہوں نے حرمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں کی، اور اس کے بعد 2 نومبر کی سپہر انہیں بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اندرونی حالات اگر واقعات کا باریک بینی سے تجزیہ کیا جائے، جس کے مطابق پاکستان میں اسرائیلی طیارے کا شوشہ چھوڑنا اور پھر اس کے فوراً بعد آسیہ ملونہ کی رہائی اور اس کے رد عمل میں پیدا ہونے والا طاقتور احتجاج، اور پھر مولانا کی تقریر کے فوراً بعد ان کی شہادت یہ گواہی دے رہی ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور تھا، جس کا اشارہ مولانا سمیع الحق شہید نے دیا تھا۔ عوام سوال کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سی نادیدہ قوتیں ہیں جنہوں نے بقول مولانا سمیع الحق شہید عمران پر دباؤ ڈالا ہوا تھا؟ وہ کون سی قوتیں ہیں جنہوں نے ان بے ضمیر اور دین فروش ججوں کو مجبور کیا کہ اتنی جلدی اور 31 اکتوبر کو ہی فیصلہ سنانے پر؟ کیا یہ اسرائیلی طیارہ تھا یا یہ قرضے والی سرکار IMF تھی؟ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی آراء سے بھی ضرور آگاہ رکھیے گا۔